السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوال یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر کیا ہم اپنے گاؤں اور گلیوں اور بازاروں کو سجائیں یا کسی دوسرے کی مدد کریں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی منائیں یا کسی غریب بیٹی کی شادی کریں یا کسی حاجت مند کی حاجت کو پوری کریں، یہ سوال ہے۔ اور اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ جو لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر گاؤں اور گلیوں کو سجاتے ہیں، اتنے سارے روپے خرچ کرتے ہیں، اگر یہی روپے کسی دوسرے کاموں میں خرچ کر دیتے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے اور اس کی بیٹی کے شادی کر دے تو کیا ہی بہتر ہوتا، اور اس کے پاس غربت کی وجہ سے پیسہ نہیں ہے تو اس پیسے سے جو ہے کسی غریب بیٹی کی شادی کر دے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ تو ناظرین محترم، پہلی بات آپ یہ سمجھے، جو لوگ یہ ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ سجاوٹ کرنے کے بجائے کسی حاجت مند کی حاجت کو پوری کر دے، تو اس سے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ سجاوٹ سے روکا جائے، سجاوٹ سے روکا جائے، اور یہ مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی غریب بیٹی کی شادی کی جائے۔ تو ناظرین محترم، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میلاد شریف کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے، میلاد شریف کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے سجاوٹ و چراغاں وغیرہ کرنا شرعاً جائز ہے اور مستحسن ہے اور باعث ثواب بھی ہے، اور اچھی نیت ہو، مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا چرچا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہو، تو اس پر اللہ رب العزت ہمیں ثواب بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے۔ اور سجاوٹ کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت پاک پر یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔ اب رہی بات ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں، گاؤں اور گلیوں کو سجانے کے بارے میں تنقید کرتے ہیں کہ اگر یہی پیسہ کسی حاجت مند کو دے دیتے، کسی غریب بیٹی کی شادی کر دیتے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ تو ناظرین محترم، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں جو جملہ اب تک پہنچا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ جو لوگ یہ تنقید کرتے ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ اگر تمہارے پاس انڈرائیڈ موبائل ہے تو جس وقت تم نے انڈرائیڈ موبائل خریدا تو اس وقت تمہیں جو ہے نا غریب بیٹی کے جو ہے نا شادی کے بارے میں خیالات نہیں آتے؟ سادہ موبائل سے بھی جو ہے کام چل سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے جب 10,000 20,000 40,000، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے پاس 1.5 لاکھ کا جو ہے فون رکھتے ہیں، جس وقت 1.5 لاکھ کا فون رکھنا اپنے پاس وہ پسند کرتے ہیں، جب یہ تنقید کرتے ہیں، اگر اس وقت تمہیں اس بات کا خیال آ جائے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے اشخاص ایسے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہے اور جن کے پاس بیٹی ہے، شادی کرنے کے لائق ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہے، غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے ہیں، اگر وہی پیسہ تم موبائل نہیں خرید کر کے تم وہی پیسہ اگر غریب بیٹی کی شادی کر دیتا تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ اور تم اپنے گھر میں جو ہے ماربل لگاتے ہو، ٹائلس لگاتے ہو، پھر کولر لگاتے ہو، اے سی لگاتے ہو، اتنے سارے روپے خرچ کرتے ہو اپنی سہولیات کے لیے، اپنی سہولیات کے لیے۔ ایک چھوٹے سے گھر میں بھی زندگی گزر سکتی تھی، لیکن آپ نے اس طرح کیا نہیں، اپنے سہولیات کے لیے کولر لگایا، پھر اے سی لگایا، پھر پنکھا لگایا، پھر صوفہ، کولر، بیڈ، بہت قیمتی سامان اپنے گھروں میں سجایا اپنی سہولیات کے لیے، عیش و عشرت کے لیے۔ تو اس وقت
ان لوگوں کو جو ہے نا غریبوں کی بیٹی یا دوسرے کی حاجت مند کی جو ہے نا ان لوگوں کو خیالات نہیں آتے ہیں، صرف اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ان کو خیالات آتے ہیں۔ اور جب بھی ہم لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم سجاتے ہیں گاؤں کو اور گلیوں کو، تو اس پر یہ فوراً تنقید کرتے ہیں کہ اگر یہی پیسہ دوسرے کو دیتے، کسی ضرورت مند کو دے دیتے، کسی غریب بیٹی کی شادی کر دیتے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ یہ لوگ اگر سادہ موبائل کے ذریعے بجائے اگر سادہ موبائل چلائے، انڈرائڈ موبائل کی بجائے سادہ موبائل چلائے، اور بڑی محلات بنائے کے بجائے چھوٹی گھر بنا کر کے اس میں بھی زندگی گزر سکتی تھی۔ باقی جو رقم ان کے پاس آتے ہیں وہ رقم اگر کسی ضرورت مند کو دے دیتے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ لیکن خواہ مخواہ یہ لوگ ہم لوگوں پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ بے فائدہ ہے، سجاوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہم لوگ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سجاوٹ کرتے ہیں، یوں ہی ہم سجاوٹ نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے ہمیں ان پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، ان پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت بینہ ہے، قرآن شریف کے آخری پارے میں ہے، اور سورہ ضحیٰ کے اندر آخری آیت میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کو خوب چرچا کرو۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور فضل بھی ہے، تو اللہ نے اپنی نعمت پر، فضل پر اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور فضل بھی ہے، تو ہمیں نعمت کے طور پر حضور علیہ السلام ملے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ ولادت پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک کے موقع پر ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، اپنے گاؤں کو سجاتے ہیں، اپنے گلیوں کو سجاتے ہیں، تاکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا گھر کو سجاتے ہیں، اپنے گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے گاؤں اور محلوں کو سجاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل قادری فاؤنڈیشن کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔